اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تطع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس سے اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مردوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم دیا. اس سے صاف پتہ چل گیا کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو دیکھے، اور نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے. اللہ نے اس پر پابندی لگا دی، دونوں کو منع کر دیا، مومن مردوں کو بھی منع کیا، مومنات عورتوں کو بھی منع کر دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے. آپ کہہ دیجیے مومنین سے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو بچائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. علماء نے لکھا ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے اور یہ قرآن کا طرز ہے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ پہلے کا نتیجہ ہوتا ہے، پہلے کا رزلٹ ہوا کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، طیب مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اب یہ دو چیزیں اللہ نے ایک ساتھ ذکر کی کہ حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، اور آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا کھانا حلال ہوگا، جس کا رزق حلال ہوگا، اس کو اچھے اعمال کی توفیق مل جائے گی. اب یہ دو چیزیں ایک ساتھ ذکر کرنے کا مقصد قرآن میں یہ ہوا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اسی کو ملے گی جس کا کھانا حلال ہوگا، جس کا رزق حلال ہوگا، جس کے پیٹ میں حلال کھانا جائے گا، جس کے پیٹ کے اندر پاکیزہ مال جائے گا، تو آگے اس کا نتیجہ نکلے گا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر وہ نیک اعمال بھی کرے گا. لیکن اگر کوئی اشکال کرے، یہاں پر کوئی سوال کرے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو حرام کھاتا ہے، حرام طریقے پر مال کماتا ہے، لیکن میں نے اس کو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہوئے دیکھا.
دیتا ہے. تو میں پیچھے بیان کے اندر بتایا تھا کہ نماز کی توفیق مل جانا یہ الگ چیز ہے اور نماز کا قبول ہو جانا یہ الگ چیز ہے. بعض دفعہ اللہ حرام خوروں کو بھی نماز کی توفیق دے دیتے ہیں لیکن اللہ ایسے لوگوں کی نماز کو قبول نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا, اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے گا, اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا, تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ذکر کیے جا سکتے تھے. مثلا نہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نماز کی بھی حفاظت کریں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور زکات بھی ادا کریں. کچھ بھی ذکر کیا جا سکتا تھا. تو قرآن کی ہر اصول میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی درس ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی نظروں کی حفاظت اور بد نظری سے بچانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں. جو انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا, اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, اپنی آنکھوں کو بچا کے نہیں رکھتا, بدنظری کرتا ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, نامحرم لڑکیوں کو دیکھتا ہے, تو بدنظری کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے, بڑا جرم ہے. پھر دوسرے نمبر پر اس گناہ کی کچھ نہ کچھ نحوست ہوتی ہے. اس نحوست کی وجہ سے انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس بدنظری کی وجہ سے انسان بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, زناکاری جیسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسلام ہمیشہ اس چیز کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو, ہر آدمی کو جینے کا پورا حق ملے. معاشرے میں امن ہو, سکون ہو, راحت ہو, اطمینان ہو, محبتیں ہو, آپس میں دوستیاں ہو, آپس میں پیار ہو, فساد نہ ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, نفرتیں نہ ہو, دشمنی نہ ہو, بغض نہ ہو, عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف جلن نہ ہو. اور جس معاشرے میں یہ برائی عام ہو جائے, شہوت پرستی, نفس پرستی اور جسمانی پرستی جس معاشرے میں عام ہو جاتی ہے, پھر وہاں کے نہ مرد سکون سے رہ سکتے ہیں اور نہ وہاں کی عورتیں سکون سے رہ سکتی ہیں. یہ کہنے کے تو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کی آزادی ہے, اس میں عورتوں کے حقوق ہیں, لیکن حقیقت میں مردوں کی آزادی ختم کی جا رہی ہے, مردوں کی آزادی کو ختم کیا جا رہا ہے اور عورتوں کی بھی آزادی ختم کی جا رہی ہے, عورتوں کی بھی آزادی ختم کی جا رہی ہے. اس لیے ایک نحوست بدنظری کی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان ہمیشہ ہر وقت اس کا بھی اسی فکر میں لگا رہتا ہے. آپ کسی خاتون کو یا کسی نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو پھر بعد میں اس کے خیالات اور تصورات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, دافع نظرہ کہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھو, سب سے پہلے کوشش کرو اپنی آنکھوں کو بچانے کی, اپنی آنکھوں کی حفاظت کی سب سے پہلے کوشش کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ خَطْرًا, اگر تم نے یہ نہ کیا, اگر اپنی آنکھوں کو نہ بچایا, اگر اپنی نظروں کی حفاظت نہ کی, اگر اپنی نگاہوں کو جھکائے نہ رکھا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کے دل میں اس کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے. دل میں خیالات اسی وقت آتے ہیں جب نظر پڑتی ہے, جب تک نظر نہیں پڑی خیالات نہیں آئیں گے. آپ کسی کے بارے میں اسی وقت سوچیں گے جب آپ اس کو دیکھ لیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھو. بچا نہیں سکتے، اگر نہیں بچائی، اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، اگر اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی، تو پھر یہ وسوسہ بن کر، خیالات بن کر، تصورات بن کر آپ کو پریشان کریں گے. دوسرے نمبر پر کوشش کرو ان خیالات سے نکلنے کی، ان تصورات سے نکلنے کی، ان فکروں سے نکلنے کی. ہٹاؤ ان کو، بچاؤ ان سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ فِكْرًا، اگر اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچانا تو پھر یہ ایک سوچ بن جائے گی. سوچ بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہے گا کہ یار یہ تو مجھے سوچ آ رہی ہے کہ اس کو ہماری جمع پہنایا جائے، اس کو ہماری شکل دے دیا جائے، یا اس کام کو پورا کیا جائے. یہ تو میرے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، تصورات آ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یا فون پہ بات کرنی چاہیے، یا اس سے ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ ہماری جگہ پہنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اس کام کے قریب پہنچنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وہاں تک بھی پہنچ گیا تو وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ عَمَلًا، اگر اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچایا، اگر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو پھر یہ عمل بن جائے گا. اگر اس سے بھی نہیں روکا تو پھر یہ عمل کی شکل میں ڈھل جائے گا، گناہ کی شکل اختیار کر جائے گا. وہ کہتے ہیں فَضَافَعَهَا، اگر کوئی انسان یہاں تک پہنچ گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ عَادَةً، اگر اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں روکا تو پھر یہ ایک عادت بن جائے گی. اور جب کسی چیز کی عادت بنتی ہے تو پھر انسان مر جاتا ہے، پھر بھی اس کی عادت ختم نہیں ہوتی. اس لیے وہ جس منزل پر بھی پہنچ گیا ہو، جس مقام پر بھی پہنچ گیا ہو، یا وہ جہاں تک پہنچ گیا ہو، قرآن اور حدیث کا ایک درس ہے، قرآن اور حدیث کا ایک تعلیم ہے کہ وہیں سے اپنے آپ کو پلٹ دو، وہیں سے اپنے آپ کو واپس کر دو، ورنہ تو بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، بے راحتی ایسے لوگوں کے لیے مقدر بن جاتی ہے. جو آدمی بدنظری کرتا ہے، اور بدنظری کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں. بدنظری کی ایک صورت تو یہ ہے، دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب سے منع فرمایا جن اسباب کی وجہ سے انسان بدنظری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کے راستے میں نہ بیٹھو، گلیوں میں، راستوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر نہ بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہمیں مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے یا روڈوں پہ کھڑا ہو جانا پڑ جاتا ہے، اگر مجبوری ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے فَاعْبُدْ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر ایسی صورت میں راستے کے حقوق ادا کرو. اب ہر ایک کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ راستے کا حقوق کیا ہے؟ ہم تو راستے کے بھی حقوق نہیں جانتے تو اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کہاں سے جانیں گے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت فرمائیں. یعنی راستے کے حقوق میں سے ایک ہم یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے اس لیے منع فرمایا کہ انسان کی نظر کہیں کسی نامحرم عورت پر نہ پڑ جائے. اگر ہمارا نوجوان راستوں پر بیٹھے اسی لیے سے کہ یہاں سے لڑکیاں گزریں گی، یہاں سے خواتین گزریں گی،
کو دیکھوں گا، میں اس سے مزے لوں گا، میں اس سے تفریح لوں گا، اگر اسی نیت سے بیٹھا ہے تو اس کے اس عمل کو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی ایک جائز کام سے منع فرما دیا، راستے میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے خطرہ ہے کہ ایک آدمی راستے میں بیٹھے گا، وہیں سے خواتین کا بھی گزر ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں اس کی نظر پڑ جائے، اس نظر کی وجہ سے وہ بدنظری کے اندر مبتلا ہو جائے، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ راستے میں بیٹھو ہی مت۔ گناہ سے بچنے کا ایک ہی اس کا راستہ ہے کہ راستے میں مت بیٹھو۔ اسکولوں میں، کالجوں میں جب چھٹی ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے لڑکیوں کی گزر ہوتی ہے، صرف اس نیت سے کہ یہاں سے لڑکیاں گزریں گی، میں اس کو دیکھوں گا، میں اس سے مزہ لوں گا، میں اس سے تفریح لوں گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں بہت ساری خواتین، بہت ساری بچیاں ایسی ہے جو گھر سے نکلتی ہے، مکمل پردے کے ساتھ نکلتی ہے، پوری شریعت کی تعلیمات کے مطابق پردے پر ہو کر نکلتی ہے، لیکن بہت ساری خواتین ایسی بھی ہے جو نہ خود پردے کا اہتمام کرتی ہے اور نہ اس کے والدین کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کروائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت پردے کی چیز ہے، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ایک لڑکے کے دل میں، ایک مرد کے دل میں، ایک نوجوان کے دل میں جب شیطان اس کو خوبصورت بنا کر، مزین بنا کر پیش کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، مزین بنا کر پیش کرتا ہے، تبھی جا کر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اگر شیطان اس کو بدشکل بنا کر پیش کرے تو پھر کوئی بھی انسان گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہے کس حالت میں نکلتی ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، حجاب کا اہتمام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، یہ ساری چیزیں خود خواتین کو دیکھنی چاہیے۔ اگر خواتین نہیں دیکھتی ہے تو پھر مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں پر شریعت کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس لیے آپ اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کریں، بچپن ہی میں ایسے کپڑے پہنائیں، ان کو اداکاروں کا رول ماڈل کپڑے بنا کر پیش نہ کریں کہ فلاں اداکار ایسے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے بازار سے خرید کر یا کپڑے منگوا کر فلاں اداکار جس طریقے سے کپڑا پہنتی ہے آپ بھی سلوا کر کپڑا دے رہے ہیں، اس سے بچے کی تربیت صحیح نہیں ہو پائے گی۔ پتہ نہیں چلتا کہ آستین ہے یا دامن ہے، ایسے ایسے مسلمان اپنے بچوں کو کپڑا پہناتا ہے، آستین کا پتہ نہیں، دامن کا پتہ نہیں، ایسے کپڑے ان کو پہناتے ہیں، پھر ان کا تربیت کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو جیسے کپڑے پہنائیں گے بڑے ہو کر کے وہ ویسے ہی کپڑے پہنیں گے، اور اگر اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے ایسے کپڑے پہنائیں گے جس کے اندر مکمل حجاب ہوگا، مکمل پردہ ہوگا، تو جب وہ بڑی ہوگی تو پھر وہ خود بخود حجاب کرے گی، خود بخود پردہ کرے گی، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ ابھی رات 31 دسمبر جو گزرا، آج کی رات میں اتنے لوگوں نے زنا کیا ہوگا کہ شاید کہ پورے سال میں اتنا زنا نہ کیا جائے۔ اتنے لوگوں نے شراب پی ہوگی، شاید کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جائے گی۔ مسلمان بچیاں، مسلمان نوجوان ایسے ایسے رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کی ہوگی، شاید کہ پورے سال میں پھر وہ شرکت نہیں کریں گے۔
جس نبی نے اپنے امت کو ایک نیک اعمال میں غیر مسلموں سے مساوات اختیار کرنے سے روکا اور منع فرما دیا، آج وہ امت ناچ گانے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ مساوات اختیار کر رہی ہے۔ ہیپی نیو ایئر کہنا، میسج بھیجنا، نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا، یا کہ کیک کاٹنا، یا کہ پوری رات کو تفریحات میں گزار دینا، یہ سب کے سب کفر کے میں شامل ہے اور کفر کے ساتھ مساوات اختیار کرنے میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی نیا سال آتا ہے، یہ نیا سال خوشیاں منانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے آتا ہے۔ جب ہماری زندگی سے ایک سال گزر گئی تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی سے ایک عید گر چکی ہے، ہم موت کے قریب ہو چکے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو منانے کی کوشش کرے، توبہ و استغفار کرے۔ اگر کسی کی زندگی اگر اللہ نے مقدر میں لکھ دی تھی کہ 2020 میں ان کی موت آ جائے گی، پھر وہ جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، حالانکہ موت سے بالکل قریب ہو چکا۔ اگر کوئی 2022 میں ان کی موت ہے، پھر وہ جشن منا رہا ہے، حالانکہ اس کی زندگی صرف 2 سال باقی ہے۔ اگر کسی کی 5 سال باقی ہے، بتاؤ وہ جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ کی حکمت تو اس میں یہ ہے، اگر کسی کو بتا دیتے کہ فلاں 30 سال کے اندر بن جائے گا تو پھر انسان اخیر سال میں عبادت میں لگ جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بس کہہ دیا کبھی بھی کسی وقت کسی کو موت آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے قانون دے دیا، دستور دے دیا، دن کی شکل میں، رات کی شکل میں، ہفتے کی شکل میں، مہینے کی شکل میں، سال کی شکل میں، کہ لوگوں تم دن میں جو کرتے ہو رات میں حساب کر لیا کرو، اگر رات میں حساب نہیں کر سکتے ہو تو ہفتے میں حساب کر لیا کرو، اگر ہفتے میں حساب نہیں کر سکتے ہو تو مہینے میں حساب کر لیا کرو، اگر مہینے میں حساب نہیں کرتے ہو تو سال میں کم سے کم ایک بار حساب کر لیا کرو، تب تمہارے اندر اعمال میں جذبہ پیدا ہوں گے، گناہوں سے شرمندگی ہوگی۔ اگر تم نے جانوروں کی طرح زندگی گزاری، کبھی آپ نے اپنے جسم کا محاسبہ نہیں کیا، قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں محاسبہ کرو کہ تم نے اپنے نفس کے لیے کل آئندہ میں کیا چیزیں بھیج کے رکھا ہے۔ تو نیا سال اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا ہی، یعنی کہ دن رات ہفتہ مہینہ سال اس لیے نہیں دیا، بلکہ تاکہ اپنے آپ کو محاسبہ کرنے میں، اعمال کا حساب بنانے میں سہولیات ہو، مشکل نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں آسانی کے طور پر، سہولت کے طور پر رات ہفتہ دن مہینہ سال دے دیا۔ کبھی بھی تم کر لو، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ کر لو، اگر مہینے میں بھی نہیں کر سکتے ہو تو